السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا شورش کاشمیری کا کالم ہے کہ 21 جون 1947 عیسوی کو 6 بجے مجلس احرار پاکستان کے صدر شیخ حسام الدین کا جب وصال ہوا، اس وقت ان کی عمر 71 اور 72 برس کے درمیان تھی۔ مرحوم ایک زمانہ سے بیمار چلے آ رہے تھے، آخر پیمانہ عمر لبریز ہو گیا۔ 20 جون کی شام کو گھر سے نکلے، اپنے ایک دوست کے ہاں گئے، لوٹے تو نبض کا توازن ٹوٹ رہا تھا۔ ٹھہری ہوئی بیماری نے قدم اٹھایا۔ 1 بجے شب اعضائے میو اسپتال میں لے گئے، 6 بجے صبح دم توڑ دیا، اور اس طرح قربانی و ایثار، جرأت و استقامت اور حوصلہ و اعتماد کا ایک باب ختم ہو گیا۔ شیخ صاحب نے جس دور میں سیاسیات کا سفر شروع کیا، اس دور کو اس کا اندازہ ہی نہیں۔ کیا لوگ تھے وہ جو برطانوی استعمار کے خلاف سر پر کفن باندھ کر نکلے تھے، اور کیا زمانہ تھا کہ اس آزادی کے حصول کی نیو رکھی گئی۔ شیخ صاحب اس عظیم قافلہ کے برگزیدہ رہنماؤں کی یادگار تھے۔ ان کا وجود ان تحریکوں کا سرمایہ تھا جنہیں اس زمانے کے لوگ پہچانتے ہی نہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کا دل اسلام کے لیے دھڑکتا رہا۔ اب وہ افراد رہے نہ جماعت، نہ وہ دل رہے کہ دھڑکنیں۔ اس دور میں اس عہد میں بہت کچھ ہے، لیکن وہ لوگ نہیں جن کے پہلو میں دھڑکتا ہوا دل ہو۔ آزادی کا ولولہ ہی جاتا رہا ہے، پرانی قدریں بدل گئی ہیں، اور ان کی جگہ جو نئی قدریں پیدا ہوئی ہیں، ان کا حدود عربیہ ہی مختلف ہے۔ سوال شیخ صاحب کا نہیں، یہ لوگ تو اب جا ہی رہے ہیں۔ ایک آدھ چراغ کسی گمشدہ طاق پر جل رہا ہے تو موت کی سرسر اسے بھی بجھا دے گی۔ اصل سوال اس روایت کا ہے جسے ان لوگوں نے اپنے خون جگر سے پیدا کیا، اور جس کے ادا شناسوں سے یہ عہد خالی ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کو اسلام نے پیدا کیا، اور یہ لوگ اسلام کے لیے تھے۔ جہاں تہاں اسلام کو گزند پہنچا، یہ ماہی بے آب ہو گئے۔ آج اسلام تفسیروں کی زد میں ہے۔ قیادت کا کلاہ ان لوگوں کے سر پر بندھی ہوئی ہے جن کی سیاسی پیدائش اتفاقی اور حادثاتی ہے، جنہیں معلوم ہی نہیں کہ جس آزادی سے وہ متمتع ہو رہے ہیں، اس کا خمیر کن لوگوں کے خون سے تیار ہوا تھا۔ عہد نیا، داستانیں نئی۔ شیخ صاحب اور ان کی ہمراہیوں کو جس عہد سے اب گزرنا پڑا، حقیقتاً وہ عہد ان کے لیے نیا تھا، اور وہ اس عہد کے لیے پرانے تھے۔ دونوں میں سنگم نہ ہو سکا۔ عہد کی بے بصری اور ان کی تیز قدمی میں تصادم رہا۔ نتیجتاً سیاسیات کے اس بیابان میں وہ اجنبی ہو گئے۔ نئی پود کے لیے بھی وہ اجنبی ہی تھے۔ کوئی نہیں جانتا وہ کیا تھے، اور ان کے لیے جنون و شوق کی وسعتیں کہاں تک تھیں۔ ان کا عہد پہلے مر گیا، انہوں نے بعد میں وفات پائی۔ آزادی کے بعد اقوام و ملل کے حوصلے صقل شمشیر ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں حوصلے دو لخت ہو چکے، بلکہ ان کی خاک استر اڑ رہی ہے۔ لوگ شراروں سے ڈرتے اور سایوں سے بھاگتے ہیں۔ عہد تھا کہ لوگ آگ میں کودتے اور کلمۃ الحق کی پشت بانی کرتے تھے۔ شیخ صاحب کا سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ بڑے ہی بہادر انسان تھے۔
15-20 برس میں ان کا سارا قافلہ منتشر ہو گیا۔ چودھری افضل حق بہت پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آزادی کے بعد مولانا حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بھی رخصت ہوئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بلاوا آ گیا۔ قاضی احسان احمد جواں مرگ ہو گئے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی پرانا دم خم باقی تھا۔ حسین شہید سہروردی کے ساتھ عوامی لیگ میں ہو گئے۔ ایک دن سہروردی صاحب نے ان سے کہا کہ شیخ صاحب، اسکندر مرزا تب کے صدر مملکت کو احرار کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ کوشش کی ہے کہ اس کا ذہن صاف ہو جائے، لیکن آپ کی اس سے ملاقات مفید ہوگی۔ غرض شیخ صاحب اور ماسٹر تاج الدین انصاری اسکندر مرزا سے ملاقات کے لیے گورنمنٹ ہاؤس لاہور میں گئے۔ اسکندر مرزا اپنے صدارتی جاہ و جلال کے ساتھ برآمد ہوا اور شاہانہ بے نیازی کے ساتھ فروکش ہو گیا۔ ڈاکٹر خان صاحب صوبہ کے وزیر اعلیٰ ہمراہ تھے۔ سہروردی نے مرزا سے کہا کہ دونوں احرار رہنما شیخ صاحب اور ماسٹر جی آئے ہیں۔ مرزا نے حقارت سے جواب دیا کہ احرار پاکستان کے غدار ہیں۔ ماسٹر جی ٹھنڈی طبیعت کے مالک کہنے لگے کہ غدار ہیں تو پھانسی پر کھنچوا دیجئے، لیکن الزام کا ثبوت ہونا چاہیے۔ اسکندر مرزا نے اسی رعونت سے جواب دیا کہ بس کہہ دیا ہے کہ احرار غدار ہیں۔ ماسٹر جی نے تحمل کا رشتہ نہ چھوڑا، لیکن اسکندر مرزا نے سرکش گھوڑے کی طرح پٹھے پر ہاتھ ہی دھرنے نہ دیا۔ وہی زاج خائی۔ شیخ صاحب نے غصہ میں کروٹ لی۔ مرزا سے پوچھا کہ کیا کہا آپ نے؟ پوچھا، میں نے کہا جی ہاں، احرار پاکستان کے غدار ہیں۔ مرزا نے مٹھی بھینچتے ہوئے کہا۔ شیخ صاحب کہاں رکتے؟ گورنمنٹ ہاؤس، گورنر موجود، وزیر اعلیٰ موجود، وزیر اعظم موجود، صدر مملکت کی بارگاہ۔ فوراً جواب دیا کہ احرار غدار ہیں کہ نہیں، اس کا فیصلہ ابھی تاریخ کرے گی۔ تمہارا فیصلہ تاریخ کر چکی ہے کہ تم غدار ابن غدار ہو۔ تمہارے جد امجد میر جعفر نے سراج الدولہ سے غداری کی تھی، تم اسلام کے غدار ہو۔ ڈاکٹر خان صاحب نے شیخ صاحب کو آغوش میں لے لیا اور اسکندر مرزا سے پشتو میں کہا کہ تمہیں پہلے کہا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ شریفانہ لہجے میں بولنا، یہ بڑے بے ڈھب لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کہ بھلی ایک جھٹکے میں سپر انداز ہو جاتا ہے، یکایک اس کا لب و لہجہ ہی بدل گیا۔